ساری چیزیں ہوں گی تو خاص طور پہ وہ لوگ جن کے جو ہے وہ سن، خاص طور پہ سن جن کے زوڈک چارٹس میں، برتھ چارٹس میں، نیٹل چارٹس میں ویک ہے، ان کو تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا جن کا سیٹن ویک ہے، اور تیسرا جن کا مارس ویک سب سے اہم ہے، کیونکہ یہ سال 2025 مارس کا سال ہے۔ میں اسی لیے کہا کہ مارس جن کا ویک ہے نا ان کے اندر دباؤ آ سکتا ہے۔ 2025 مارس کا سال ہے، تو مارس جو ہے وہ جنگ کا دیوتا ہے گریک میتھ میں۔ تو جنگ میں دو چیزیں کیا ہوتی ہیں میجر، آگ اور ہوا، یعنی وہ جو تیزی سے پھٹتا ہے تو وہ جو اس کی ہیٹ ہوتی ہے، وہ چیز، وہ ہیٹ ویوز ہوتی ہیں، وہ بڑھیں گی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے سر، کروڑ شکر ہے۔ شاہ جی بہت سے لوگوں کو انتظار ہوتا ہے آپ کی اپڈیٹس کا۔ سر دیکھیں، کرنا اللہ نے ہوتا ہے، نہ میرے کہنے سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ ہی کوئی اور چیز ہے۔ وہ کائنات کا واحد کارساز ہے، وہ کائنات کے سارے نظام کو چلاتا ہے۔ ہم نے اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو پڑھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی رائے دینی ہے، وہ بھی اپنی ذاتی کیپیسٹی کے مطابق۔ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو وہ خود سے بتاتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں عام طور پہ چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے نا یہ چیزیں کسی اور طرف جا رہی ہیں۔ حالات اس وقت الجھے ہوئے ہیں ورلڈ وائڈ۔ دو ایونٹ اکٹھے ہوئے ہیں، دونوں 29 مارچ کو ہوئے ہیں، اور دونوں ایونٹ کے اکٹھے ہونے کا مطلب ہے دونوں کے امپیکٹس بھی جو ہے وہ اکٹھے پڑیں گے۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ چونکہ سورج گرہن کا امپیکٹ عموماً 15 دن پہلے 15 دن بعد تک ہوتا ہے، ابھی یہ جو ٹائم چل رہا ہے، اور لیکن اس بار جو گرہن ہے اس کا بھی امپیکٹ 1 مہینہ پہلے اور 1 مہینہ بعد تک رہے گا۔ تو ایک تو اس کے اثرات، گرہن کے بارے میں نے تفصیل سے بات کی تھی، لیکن چونکہ گرہن اور جو ہے وہ سیٹرن ٹرانزٹ یہ دونوں چونکہ اکٹھے تھے تو میں نے اس کی ویڈیو بھی اپنے چینل کے اوپر بھی ایک ہی بنائی تھی۔ اس وقت ہم مینلی فوکس کریں گے سیٹرن ٹرانزٹ۔ سیٹرن ایک سلو موونگ پلانٹ ہے، اور سیٹرن جب کسی سٹار میں جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دباؤ آ گیا، فلاں ہو گیا، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بہت ساری کہانیاں 7.5 ڈھائی کے بارے میں مشہور ہیں کہ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، ہوتا ہوگا، ہوتا بھی ہے، میں اس کے بالکل ڈینائی نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن میں نے بار بار یہ عرض کی کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خالق کے ساتھ جڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق آپ کا برا نہیں کر سکتی۔ دیکھیں نا، اب یہ فرض کیا کہ اس کا یہاں سایہ پڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لائٹ اور اس چیز کے درمیان یہ کوئی نہ کوئی آبجیکٹ ہے جس کی وجہ سے لائٹ کی جو ہے پراپر پڑ نہیں رہی۔ دوسری ایک لائٹ یہاں سے آپ رکھ کے جلا دیں تو یہ سایہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ جہاں پہ یہ سایہ یہاں سے لائٹ کم ہو رہی ہے تو کسی دوسری جگہ سے آپ اس کے تیز لائٹ جلا دیں تو یہ چاروں طرف کے سائے ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ اپنا تعارف کیا کراتا ہے؟ واللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ تو جہاں کہیں بھی اندھیرا ہے، کسی بھی قسم کا اندھیرا ہے، اندھیرا کیا ہے؟ نیگیٹیوٹی نا۔ جس طرح اندھیرا روشنی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے نا، روشنی نہ ہوگی تو اندھیرا ہو جائے گا آٹومیٹکلی۔ اسی طرح جو وہم، اسیب، ٹونا، جادو، نیگیٹیوٹی، 7.5 ڈھائیا، یہ سارے اس وقت ہوتے ہیں جب نیگیٹیو امپیکٹ سارے ہوتے ہیں۔ تو نیگیٹیو امپیکٹس کا توڑ کیا ہے؟ پازیٹیو امپیکٹس، کنیکٹنگ ٹو دی گاڈ، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا اصل طاقت وہ ہے۔ تو جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیتے ہیں تو یہ تو ساری چیزیں رہتی نہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے قریب ہیں تو جتنی باتیں میں آج بتانے جا رہا ہوں اس کو اگر آپ نیگلیکٹ بھی کر دیں گے تو گزارا چل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہوں۔ اب انسان کے اندر بہت سارے فیزز ہیں، اس نے مکمل طور پہ اللہ کے قریب بھی نہیں رہ سکتا، کبھی گناہ، اچھائی، برائی، سارا کچھ، ہر طرح کی چیزیں اس نے کرنی ہوتی ہیں۔ تو اس وقت جو یہ اہم ترین ایونٹ ہوا ہے سیٹرن ٹرانزٹ، اس کا امپیکٹ آپ پوری دنیا کے اوپر
कम अज़ कम 5 से बल्कि 3 से कुछ 6 साल के दरमियान कम अज़ कम ये देखेंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 5 साल तक तो इसका इम्पैक्ट लाजमी आएगा। अच्छा, इसका इम्पैक्ट 5 साल तक रहेगा? 3 से 5 साल तक इसका इम्पैक्ट रहेगा, कम अज़ कम, बहुत ज़्यादा उसके बाद 6 साल तक भी ये जा सकता है। और ख़ास तौर के ऊपर ये सैटर्न के असरात ख़ास तौर के ऊपर उन लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ेंगे जिनके बर्थ चार्ट में सन कमज़ोर है या सैटर्न कमज़ोर है। सैटर्न अमूमन ये कहा जाता है कि जी सैटर्न स्ट्रांग होगा तो सोचें ये होगी, लेकिन सैटर्न जो है ना ये आपको दलेर भी बड़ा करता है, हालात से मुकाबला करने की ताकत भी यही सैटर्न देता है, ये इतनी बड़ा एनर्जी सोर्स भी यही है। लेकिन चूँकि ये इसकी एक फितरत है, वो ये है कि ये आपको सबक देता है, तो सबक सिखाने के लिए बाज़ औक़ात मुश्किल हालात से गुजारना पड़ता है, तो ये गुजारता है। ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो ख़ास तौर पे वो लोग जिनके जो है वो सन, ख़ास तौर पे सन जिनके ज़ोडिक चार्ट्स में, बर्थ चार्ट्स में, नेटल चार्ट्स में वीक है, उनको तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। दूसरा, जिनका सैटर्न वीक है, और तीसरा जिनका मार्स वीक है, उनको एहतियात करने की ज़रूरत पेश आएगी इससे, क्योंकि ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो उलझती हैं। अब ये टेक्निकली मैं अगर समझाने जाऊँ कि इसकी वजह से होगा, ये कौन सा स्टार ऐसे हो तो उसका क्या असर होता है, तो वो अलहदा से 1 घंटे 1.5 घंटे की डिस्कशन है, उसको मैं बिल्कुल छोड़ रहा हूँ। इसलिए हो सकता है कि लोगों के अंदर एम्बिग्यूटीज़ आएँ कि जी ये कैसे, लेकिन फ़िलहाल कम टू द पॉइंट। जो आपकी रिसर्च है वो तो आपने निकाल ली। मैं उसके ऊपर जाहिर सी बात है, मैंने देखा है ना, सबको सब कुछ समझाया तो नहीं जा सकता ना। इसमें सबसे जो मनफी असरात वर्ल्ड वाइड आएंगे ना, पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड वाइड असरात आएंगे, उसमें पूरी दुनिया में आप दहशत गर्दी में इजाफा देखेंगे। पूरी दुनिया में दहशत गर्दी में इजाफा होगा। ठीक है। जंगों में फ्लेयर अप्स देखेंगे आप, हुकूमतें अचानक गिरेंगी, हुकूमतें अचानक तब्दील होंगी, बॉर्डर्स सुकड़ेंगे या बॉर्डर्स एक्सपेंड होंगे, नए मुल्क बनेंगे या पुराने मुल्कों के कुछ हिस्से जाएंगे। ये पूरी दुनिया में बहुत सारी जगह पे आपको ये होता हुआ नज़र आएगा। ऐसी सूरत में सबसे अहम है, क्योंकि ये साल 2025 मार्च का साल है, मैं इसीलिए कहा कि मार्च जिनका वीक है ना उनके अंदर दबाव आ सकता है। 2025 मार्च का साल है, तो मार्स जो है वो जंग का देवता है ग्रीक मिथ में। तो जंग में 2 चीज़ें क्या होती हैं मेजर, आग और हवा, यानी वो जो तेज़ी से फटता है तो वो जो उसकी हीट होती है, वो चीज़, वो हीट वेव्स होती हैं, वो बढ़ेंगी। हीट वेव्स बढ़ेंगी तो इसका मतलब है कि इस साल जो पूरी दुनिया का मौसम है वो गर्म होगा। जो सख्त सर्द इलाके भी हैं वहाँ पे भी निस्बतन कम सर्दी पड़ेगी। ऐसी सूरत में समुद्रों के अंदर जो आइसबर्ग्स हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, वो जो बर्फ़ है वो पिघलेगी, तो दरियाओं में तुग़यानी आ सकती है। सो इट कुड बी। फिर जो है वो बीमारी के हवाले से फ्लेयर अप है। पूरी दुनिया में बीमारियां बढ़ने के चांसेस हैं, ख़ास तौर पे वो बीमारियां जिनका आपके डाइजेशन से, डाइटरी सिस्टम से या इम्यूनिटी से ताल्लुक़ है। हाजमे की शिकायत हो सकती हैं, आपको मस्कुलर वीकनेसेस हो सकती हैं, कैल्शियम इम्बैलेंस की वजह से हड्डियों और जोड़ों के दर्द के चांसेस दुनिया में ज़्यादा हैं, हादसात के चांसेस ज़्यादा हैं। सड़क, हवा और आग 3 एंगल हैं। आग और हवा यानी ख़ास तौर पे वो सारी फैक्ट्री जिनमें ब्लोअर्स और आग का काम है, फर्नेसेस हो गई ये और वो, उसको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। उनमें ये हो सकती हैं। डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन होगा। फिर इस तरह अगर आप इकोनॉमी में आ जाएं तो इन्फ्लेशंस पूरी दुनिया में बढ़ेंगे, महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ेगी। पेट्रोल, सोना, कॉपर, सिल्वर यानी कीमती धातें, ऑयल, क्रूड ऑयल, इसमें उतार चढ़ाव होंगे जो दुनिया में उतार चढ़ाव का बायस बनेंगे। एनर्जी क्राइसिस बन सकते हैं। ठीक है। एनर्जी क्राइसिस के असरात भी अगले 3 से 5 साल तक कम अज़ कम आते रहेंगे। तो ओवरऑल
یہ جو سیٹرن کا ریٹروگریڈ ہونا یہ انٹرنیشنل ہورائزن کے اوپر اتار چڑھاؤ کا چیزوں کو عدل بدل ہونے کا چانس لایا ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے جب یہ گرہن کے اثرات کی بات کی تھی کہ گرہن کے اثرات ہوں گے تو اس میں ہم نے چونکہ سیٹرن کے ریٹروگریڈ کو بھی مد نظر رکھا تھا تو جن 4 خاص طور پہ 3 سٹارز جن کا اسپیشلی کہا تھا کہ جن کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی ان 3 سٹار کا بھی ذکر کر لیتے ہیں دوبارہ کیونکہ یہ وہی ہیں جن کا پہلے ذکر کیا ہوا ہے. اس لیے ایریز، لبرا، اسکارپیو ان کو خاص طور پہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان میں خاص طور پہ موڈ ویریشنز ہو سکتی ہیں. موڈ ویریشنز کی وجہ سے غصہ، اینگر مینجمنٹ کی وجہ سے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں. نوکری لگی لگائی نوکری جذباتی ہو کے استعفیٰ، یا لگا لگایا کاروبار جذباتی ہو کے پارٹنرشپ یا کچھ توڑ کے تو اس کو وہ نقصان کر سکتا ہے. سو ڈونٹ ڈو اٹ. خاص طور پہ یہ سال 2025 سیٹرن میں، چونکہ سیٹرن سلو موونگ ہے تو اس سال میں تو یہی ہوگا. یہ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ سکون جسے ہم کہتے ہیں نا کہ پیس آف مائنڈ وہ کم ہو جائے گا. ایسی صورت میں بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. اسپاؤس کے ساتھ میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. ایسی صورت میں قرض میں ڈوبنے یا دیوالیہ ہونے کی سچویشنز ہو سکتی ہیں. ایسی صورت میں قرض لے کے کوئی نئی سرمایہ کاری کرنا نقصان دے سکتا ہے. ایسی صورت میں آپ کے بزنس رائیولز یا آپ کے ارد گرد جو آپ کے دشمن کہہ لیں یا رائیولز کہہ لیں یا حریف کہہ لیں وہ تگڑے ہو کے آپ کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. حکمت عملی کے ساتھ بات کریں، ٹھنڈے دل سے رہیں، سکون سے کام کریں، جذباتی نہ ہوں. ایسی صورت میں چونکہ اینگر مینجمنٹ کے ایشوز بنتے ہیں تو پھر چیزیں جو ہے وہ الجھتی ہیں. اس لیے ان کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. غصے میں فیصلہ نہیں کرنا. ایسی صورت میں ان کے لیے ریمیڈیز کیا ہیں؟ تو میں نے پہلے بھی جب صدقے کا ذکر کیا تھا تو سب سے بڑا صدقہ خاص طور کے اوپر سیٹرن کے حوالے سے کسی میٹھی چیز کا صدقہ ہے. کسی میٹھی چیز کا، چینی ہو گیا، شکر ہو گئی، گڑ ہو گیا، پھل ہو گئے، صدقے کے طور پہ میٹھی چیز کسی کو وہ لے دیں. اچھا جی، عموماً لوگ کہتے ہیں کہ صدقہ ہمیشہ وار کے ہوتا ہے، سر پہ ساتھ نہیں ہوتا یار. نہیں صدقہ ہوتا. نیت سے ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات جب ہے تو ہے. یہ وارنے والا یا نہ وارنے والا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بس کسی نے دینا ہے تو اس کے نام کا بھی دے سکتے نا تو ٹھیک ہے نا، نیت سے دے دیں. اللہ کو نیت کا پتہ ہے نا. بالکل. مطلب آپ نے کرنا ہے، آپ نے کسی کو چلو کیا کہ جی یہ صدقہ ہے، کوئی لوگ کہتے ہیں جی بتا کے دینا چاہیے، تو ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ صدقہ نہیں لیتا تو اس کو نہیں دینا چاہیے. سادات کو صدقہ ہر حال میں نہیں دیا جا سکتا. سادات اگر ہیں تو کوئی صدقہ، خیرات، فطرانہ کچھ بھی سادات کو نہیں دیا جا سکتا. ان کے لیے صریحاً حرام ہے، لیکن باقیوں کے لیے ہے. اس لیے ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ سفید پوش آدمی ہیں، آپ ان چپ کر کے دے دیں. کسی کی عزت نفس مجروح کر کے، کسی کو دل برا کر کے اس کو کچھ دینا ہے تو نہ دیں یار. انسان کی عزت جو ہے نا وہ کسی بھی چیز سے زیادہ ہے. انسان کی تکریم جو ہے وہ آپ نے کرنی نہیں تو پھر کون سا صدقہ اور کیا ہے. کسی کی تکریم، عزت نفس کو مجروح کر کے اگر آپ نے کسی کو دینا تو بالکل 100% نہ دیں. میں بڑے سیدھی باتیں کرتا ہوں اس ٹاپک کے اوپر، مجھے بڑا سیدھا سمجھ آتا ہے. اس کے علاوہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ کالے رنگ کا کپڑا، ویسے سورج گرہن کا صدقہ میں نے علیحدہ بتایا تھا، لیکن سیٹرن کا صدقہ کالے رنگ کے کپڑے کا. اب کپڑا کوئی بھی، یہ پوچھا جاتا ہے جی کتنا کپڑا، جی کون سا کپڑا، جی سلا ہوا، نیا، پرانا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. آپ کی مرضی، کسی کی مدد کر دیں. سلا ہوا کوئی شرٹ، ٹی شرٹ، رومال، ایون اے پیئر آف ساکس، جرابیں کسی کو لے دیں، بلیک ساکس، کچھ بھی ٹھیک ہے. وہ کوئی چادر لے دیں، کوئی دوپٹہ لے دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں، وہ لے دیں، دیٹس اٹ. وہ لے دیں ٹھیک ہے. میں نے آپ کو کہا کوئی میٹھی چیز کسی کو لے دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں، دیٹس اٹ. اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک تو یہ صدقہ ہو گیا. دوسرا آپ کو میں نے کہا تھا آپ کے ڈائجیشن سلو ہو رہی ہے. کیلشیم ڈی کیلسیفیکیشن، خاص طور پہ جن کی ایج 40 سے زیادہ ان میں ڈی کیلسیفیکیشن بہت تیز ہو جائے گی.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ میں کیلشیم ریلیٹڈ چیزوں کا اضافہ کر لیں. کیلشیم ریلیٹڈ ڈائٹ جو ہے وہ زیادہ لینا شروع کر دیں. اس میں دودھ ہے, دہی ہے, کچھ بھی چیزیں ہو وٹامنس کی آج کل گولیاں بھی آتی ہیں, سی ایس سی جو بھی کیلشیم کی ڈائٹ کوئی بھی لے لیں, ٹھیک ہے. فریش فروٹ, فریش سیلڈ, آپ فریش ہو جائیں گے, جو بیماری ہونے کے چانسز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. پھر میں نے عرض کیا کہ چونکہ نگیٹو انرجی آپ کے ہورائزن میں ہوتی ہے, نگیٹو انرجی ہوتی ہے, تو اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیں. تو اللہ کے قریب کرنے کی سب سے زیادہ بڑی ریمیڈی جو اللہ نے خود بار بار کہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ اللہ اور اس کے فرشتے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ خود پیش کرتے ہیں. شاہ جی تو جتنا زیادہ آپ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے اتنے زیادہ اللہ کے قریب ہوں گے نا, اتنے زیادہ اللہ کی قربت میں جائیں گے, اتنا زیادہ آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو بار بار کہا جاتا ہے 60-70, تو میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ 60-70 کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ اللہ کے نزدیک ہیں, کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ اللہ کے نزدیک ہیں. لیکن اللہ کے نزدیک نہیں ہیں تو یہ بہت بڑا بھار ہے, یہ نہیں اٹھایا جا سکتا آپ سے. ایسا ہی ہے شاہ جی. پھر وہ میں نے ایک طریقہ بتایا تھا میڈیٹیشن کا, کہ تصور کریں اپنے دل کی دھڑکن کے اوپر جو ہے وہ اللہ میں لائیں, سفید کاغذ پہ 66 مرتبہ اللہ لے کے. وہ چونکہ آپ کے ساتھ میں نے وہ ویڈیو پہلے کی ہوئی ہے تو میں اس کی تفصیل نہیں بتا رہا, وہ ہم نے اپلوڈ کی, ٹھیک ہے, کہ سفید کاغذ کے اوپر کالی سیاہی سے اللہ لفظ لکھنا ہے 11 مرتبہ 6 لائنوں میں, اوپر سے لے کے نیچے تک 11 مرتبہ, پھر 11 پھر 11 پھر 11 66 مرتبہ سفید کاغذ پہ. اور اللہ بند ہے والا نہیں لکھنا, اللہ کھلی ہے والا لکھنا ہے, ٹھیک ہے. آج سے سفید کاغذ پہ لکھا ہوا اس کو بڑے غور سے دیکھیے, 2-4 منٹ کے بعد آپ کو لگے گا کہ وہ اللہ آپ کی آنکھوں کے اوپر تیرنا شروع ہو گیا. کاغذ کو رکھ دیں, آنکھیں بند کر لیں, تصور کو آنکھوں سے دل پہ اتاریں, دل کی دھڑکن ابھرنا شروع ہوگی, اللہ 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 اللہ. اس کو روز کو 2-4 منٹ پریکٹس کر لیا کریں. نہ کوئی 60-70 رہے گی, نہ جادو رہے گا, نہ کوئی اور مسئلہ رہے گا, نہ یہ نفسیاتی بیماریاں, ڈپریشن, سلیپ سائیکل, کچھ بھی نہیں رہے گا. اللہ کے قریب ہو جائیں. اللہ کہتا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک اللہ کا جو ذکر ہے وہی اطمینان ہے قلب کا. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب میں ساری کائنات کی دوائی ہے. اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں, سکون آ جائے گا, سکون آ جائے گا تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اتنا ہی کام ہے, میرا کام ہے گائیڈنس دینا, گائیڈ میں کر سکتا ہوں. ڈاکٹر کا کام جیسے ہوتا ہے دوائی بتانا, ڈاکٹر نے آپ کے حصے کی دوائی کھانی کوئی نہیں ہے. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ڈاکٹر آپ کو کہیں گے جی اب آپ جا کے سو جائیں, آپ کے حصے کی ڈرپ میں لگوا لیتا ہوں, آپ کو لگوانی پڑتی ہے. وہ تو آپ نے کرنا. بالکل ایسا ہی ہے. بیماری آپ کو ہے تو دوائی بھی تو آپ نے کھانی, بہت زبردست. تو وہ کر لیں. میرا کام بتانا ہے, میں اللہ کو جا کے کہہ دوں گا کہ مالک میں دیانتداری سے جو مجھے سمجھ آتی تھی میں نے بتا دی ہیں, آگے آپ جانے, آپ کا اللہ جانے, میرا اس میں لینا دینا ہی کوئی نہیں. زبردست. میں اپنی ذات میں سرخ روح میں جا کے اللہ کو پیش ہو جاؤں گا کہ مالک جتنا تو نے مجھے علم دیا تھا میں اس کے مطابق دیانتداری سے جو مجھے سمجھ آتی تھی میں نے بتا دیا. بالکل شاہ جی, بہت شکریہ. دل تو کرتا ہے یہ پروگرام کو ختم نہ کریں, کی باتیں سنتے رہیں کیونکہ بڑی زبردست باتیں ہوتی ہیں. اور جو آپ ماشاءاللہ اللہ کے قریب کر رہے ہیں لوگوں کو, اللہ کرے کہ ہمارے بھی لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں. بلکہ شاہ جی ان کی فیملی, ان کی ٹیم کے لیے بھی آپ دعا کیا کریں. جب بھی دعا مانگیں, دعاؤں کی وجہ سے آپ کو نہیں اندازہ کیا کیا چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. اور ہمارا مقصد آپ لوگوں کو ایک ساتھ جوڑنا بھی ہے. اور جو احتیاطیں بتائی ہیں شاہ جی نے, پلیز صدقہ دیجیے گا. اور خاص طور پہ یہ زوڈک جن کا 3 زوڈک کا شاہ جی نے ہمیں بتایا. اور شاہ جی یہ جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں دنیا بھر میں, یہ کسی بھی ممالک میں ہو سکتی ہیں. پوری دنیا میں 5 سال جو کائنات پوری کا مالک اللہ ہے. تو اللہ صرف امریکہ کا یا پاکستان کا یا سب کا نہیں ہے, اللہ تو سب کا ہے. سب کا ہے. اللہ کو کوئی مانے تب بھی اللہ ہے, اللہ کو کوئی نہ مانے تب بھی اللہ تو وہی ہے. اللہ تو وہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس نے تو سب کا بھلا کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہے, رحمت للعالمین, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. تو یہ تو آفاقی ہیں, یہ باؤنڈریز کے تو تابع ہے نہیں. بالکل ایسا. آپ مان لیں گے آپ کا بھلا ہو جائے گا, نہیں مانیں گے تو آپ کی مرضی, اس نے تو آپ کو پھر بھی نہیں چھوڑنا. ایسا ہی ہے شاہ جی, بہت شکریہ فار یور ٹائم. ناظرین سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں, آل پہ کلک کریں تاکہ شاہ جی کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو لیٹسٹ اپڈیٹس آئیں گی, ریسرچز آئیں گی, اس پر بھی ہم انشاءاللہ شاہ جی کے ساتھ پروگرام کریں گے. اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.